میں تو کہہ رہی ہوں امبر تم بھی میرے ساتھ چلتی۔ ارشین امرین سے مخاطب ہوئی، لہجے میں پرانی والی تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ارشین کی کمزوری یہ تھی کہ وہ زیادہ دیر تک کسی کے خلاف بدگمان نہیں رہ سکتی تھی۔ رہنے دیں، آپ ہی انجوائے کریں یہ آزادیاں۔ ہلکے جامنی کلر کے سفید کڑھائی کے کاٹن کے شلوار قمیض میں اپنے سیدھے چمکدار بالوں کا جوڑا بنائے، کاجل کی دھار اور ہلکی آتشی کلر کی لپسٹک لگا کر اس کی کندنی رنگت نکھر آئی تھی۔ ارشین نے حد الوسع سادگی سے کام لیا تھا، حتیٰ کہ کوئی جولری نہیں پہنی تھی۔ بڑا سا کاٹن کا دوپٹہ چہرے کے گرد ہالہ کیے ہوئے تھی، میک اپ بھی برائے نام تھا۔ پھر بھی جب سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو بی بی جان کی چپتی ہوئی گہری نگاہ، چھلکتی استہزائیہ کیفیت ارشین کے پراعتماد قدموں میں لرزش پیدا کر گئی۔ وہ بھی ذرا ڈھنگ سے تیار ہو کر باہر نکلتی تو بی بی جان کی نظروں میں شک کے سائے لہرانے لگتے۔ ان کی محدود سوچ اور تنگ نظری اس سے آگے سوچنے کی اجازت دیتی ہی نہیں تھی کہ یہ تمام آرائش اور سجاوٹ کسی کو دکھانے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ انجان بن کر گزرنے لگی جب شاہین کی منت بھری آواز کان میں پڑی، بی بی جان پلیز، میں 10 منٹ میں آ جاؤں گی نا، سارا کو عید مبارک کی تو کہنا ہے اور ساتھ گوشت بھی دے آؤں گی۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بھیجتی ہوں میں تمہیں سہیلیوں کے گھر۔ سہیلیوں کے گھر کا بہانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کو دیکھ لو نا، ساری پھیلنے لگتی ہیں اس کو دیکھ کے۔ ارشین کا یہ سن کر نہ دل چاہا کہ وہ دفن ہو جائے۔ ارشین کا یہ بھی جی چاہا کہ وہ ہم شاہین کو اپنے ہمراہ لے جاتی، مگر جانتی تھی کہ بی بی جان کبھی اجازت نہیں دیں گے، بقول ان کے کہ خود تو غلط راستے پر چل نکلی ہے اور دوسروں کو بھی خراب کرے گی۔ بی بی جان، سمرین کہاں ہے؟ اسے ساتھ لے لیتی ہوں۔ معاف رکھو اسے، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، بچیوں کو انوکھی راہیں نہ دکھاؤ۔ پتھر رکھ کے دل پر چپتے ہوئے بی بی جان کے جملے نظر انداز کر کے نیچے آ گئی۔ روکی پھیکی اجازت انہوں نے کل دے دی تھی۔ میں جا رہی ہوں، 2 گھنٹوں تک واپس آؤں گی۔ وہ مطلع کر کے تیزی سے نکلی، مبادا پھر کوئی تلخ جملہ سماعت میں زہر گھور دے۔ روکے زمانہ چاہے روکے خدائی، تم کو آنا پڑے گا۔ سفید گیٹ کے آگے گاڑی پارک کی تو اندر سے بجتے ریڈیو کی آواز نے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ اسی لمحے ہنستا مسکراتا سفیان باہر نکلا۔ السلام علیکم۔ چمن ہنس پڑے اور گل مسکرائے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خوش آمدید، عید مبارک۔ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ شکریہ سفیان بھیا۔ اور کہتے ہیں خوبصورتی انسان کی آنکھ میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ تمہارا دل اچھا ہے نا، اس لیے تمہاری آنکھوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، بندے کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کے چہرے پہ چھلک رہا ہوتا ہے، اسے خوبصورت یا بدصورت بناتا ہے۔ آپ کا دل حسین ہے تبھی تو خوبصورت نظر آتی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب سفیان بھیا۔ نینی دروازے پر کھڑی اس کی منتظر تھی، گرم جوشی سے اسے لپٹا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ یہ لڑکا تو خوشی کے مارے رات بھر سویا نہیں ہے۔ اس کی محبت ہے نینی، ورنہ مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ کوئی تو بات ہے، محض 2-3 ملاقات میں اسے اپنائیت، محبت، قربت کا احساس ہوا اور میں خود حیران ہوں۔ آپ پہلی بار آئی تھی نا تو مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے آپ ہمیشہ سے ہمارے درمیان ہوں، جیسے میں نے آپ کو اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھا ہوں۔ وہ جذب کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ ارشین فرتے جذبات سے گنگ بیٹھی تھی۔ بی بی جان، میرا یونیفارم کہاں ہے؟ مہران سفید شلوار کرتے میں اپنی دھن میں مگن ادھر آیا، مگر اجنبی خاتون کو بیٹھا دیکھ کر ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ اوہ سوری۔ وہ مڑنے کو تھا جب نینی نے اسے پکارا۔ آ جاؤ بیٹے، یہ میری کلیگ نرشین ہے، وہی جس کا سفیان صبح شام ذکر کرتا ہے۔ نینی کے تعارف کروانے پر وہ کچھ پل کو رکا، جامنی کپڑوں میں ملبوس سنہری رنگت والی لڑکی پہ اور چٹتی سی نگاہ ڈالی، مگر پھر ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ تو وہی ہے جیسے تھانے میں سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارے کہاں بھیا، آپ تو خود کہہ رہے تھے میری آپا سے ملنے کو آئیں گے، اب آئے نا۔ سفیان کی بات پر ارشی نے کچھ حیرانی سے مہران کی طرف دیکھا جو سفیان کے اس طرح بے دھڑک بولنے پہ خجل سا ہو گیا تھا۔
کیونکہ وہ جا رہا تھا اور سفیان نے اسے پکار لیا تھا۔ پھر بات ہوگی، اس وقت مجھے فوری طور پر کہیں جانا ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کا موڈ بحال ہو گیا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کالج سے گھر آئی تھی۔ نازو سے بات کرنے کے ارادے سے فون لاؤنج سے اٹھا کر اسٹوڈیو میں لا کر دروازہ بند کر کے بیٹھی ہی تھی کہ بیل بیٹھ اٹھی۔ بے خیالی میں اٹھائے تو پروفیسر دانیال تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سر پیٹنے کو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے فون اٹینڈ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گزشتہ 1 ہفتے سے آپ میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہی، میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ 2 ہفتوں میں دھرانے والی اس اچانک سی تبدیلی کو؟ بس مہدی صاحب، مصروفیت ایک دم بڑھ گئی ہے۔ مصروفیت کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ آپ خوامخواہ بدگمان ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے کام کا فارمیٹ چینج کر لیا ہے، اوقات کار بدل گئے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارشین، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، فوری اور ضروری۔ جی میں نے بتایا نا کہ میں کوئی اردو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ سوری، پر میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ ارشین، آپ کے نا قطرائے قطرائے انداز مجھے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ میرا نام دانیال مہدی ہے اور میں زبان کا پکا اور کول پر جان دینے والا شخص ہوں۔ میرے ساتھ چیٹ کرنے والا بندہ تاحیات خوشی کی جھلک کو ترستا ہے۔ میں نے نا نازش کو پانے کے لیے پورے آفریدی قبیلے سے ٹکر لی تھی۔ بندوقوں کے سائے اور افرادی قوت بھی میرے جذبوں کو زیر نہیں کر سکے، اور آپ کو پانے کی جو تڑپ میرے دل میں ہے نا، نازش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اس حساب سے اندازہ لگا لیں کہ میں آپ کے حصول کے لیے آخری حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ آپ تو میری حاصل زندگی ہیں، مجھے دھوکے میں مت رکھیے گا۔ میرے ساتھ فراڈ بہت مہنگا پڑے گا۔ ان کا برف لہجہ ارشین کی رگ رگ میں عجب خوف و آمیز و وحشت جگانے لگا تھا۔ وہ فون بند کر چکے تھے اور اب ارشین سر تھام کر بیٹھی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے نازو کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، اس سے بات کر کے۔ نامعلوم کیوں اسے خطرہ بالکل سر پہ دکھائی دے رہا تھا۔ عامر سلیم کا گانا پورے گھر پہ چھایا ہوا تھا۔ پہلے تو مہران ضبط کرتا رہا، مگر پھر جب نازش کی آواز فون سے بالکل سنائی دینا بند ہو گئی تو اسے ہولڈ کروا کر سیڑھیوں تک آنا پڑا۔ یار سفیان، پلیز والیوم کم کرو، سارا گھر تم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ جی بھائی جان، سوری بھائی۔ سنو، ضرور، مگر اس وقت آواز کم کر دو، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ مہران کو اپنے تیز لہجے کا احساس فوری طور پر ہو گیا، سو اسے نرمی سے کہا، دوبارہ اوپر چلا گیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے احساسات کا بہت بحث رکھتے تھے۔ جی نازش، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ کچھ نہیں، بس یہ کہنا تھا کہ کالز کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ شکر ہے اس نے میری بات سمجھ لی ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی بے اہمیت لڑکیوں پہ۔ عورت کے نام پہ دھبا ہے ان کا وجود۔ میرا بس چلے نا تو اس معاشرے کے ناسوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کروں۔ استغفر اللہ مہران، ایسی باتیں نہ کرو۔ وہ بیچاری تو سیدھی سادی شریف لڑکی تھی، خدا نخواستہ کوئی خراب عورت نہیں تھی۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے نازش۔ جس طرح کی ذات سے عظیم ترین دکھ ملا اس بیچاری کہ آپ اس کی حمایت کرنی، ورنہ میرے سامنے ہوتی تو میں اس کا گلا دبا دیتا۔ ایسی خواتین کسی قسم کی رعایت کی حقدار نہیں ہوتی۔ چلے چھوڑے، یہ بتائیے کہ دانیال بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ اور رویہ تو ہمیشہ کی طرح اچھا اور خیال رکھنے والا ہے، مگر مہران مجھے ایک بات تنگ کر رہی ہے۔ دانی نا بہت الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کسی حد تک بے چین نظر آ رہے، حالانکہ وہ تو ایسے نہیں ہیں۔ بڑی سے بڑی بات کو بھی پی جاتی ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ کوئی آفیشل پرابلم ہوگا۔ مہران خود خواہ ٹو میں رہنے والا بندہ نہیں تھا۔ ہاں شاید یہی بات ہوگی۔ یہ بتاؤ میرے ہاں کب آؤ گے؟ اب میں نہیں، آپ آئیں گی۔ سفیان کا BS آنرز کا رزلٹ آیا اور وہ اپنی فرسٹ ڈویژن کی خوشی میں 1-2 ہفتے بعد ایک چھوٹی سی پارٹی دینے کا پروگرام بنایا۔ آپ کو دانیال بھائی اور ہماری گڑیا رانی مہوش کے ساتھ ضرور آنا ہوگا۔ یہ تو کوئی کہنے کی بات ہے، سفیان کو بہت بہت مبارکباد دینا۔ اوکے، اللہ آنے کے بعد۔ فون رکھا تو کال بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ نیچے گیا، سفیان گیٹ کھولے کھڑا تھا اور سامنے ارشین نظر آ گئی۔
بہت بہت مبارک ہو سفیان، مجھے آج کالج میں نینی نے بتایا۔ میں تو سیدھا سپر مارکیٹ سے بابا جان کی دوائیاں لینے کے لیے نکلی تھی، راستے میں سوچا خود جا کر تمہیں مبارکباد دوں۔ ارادہ تو تھا کہ 2-3 دن بعد چکر لگاؤں گی، مگر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، موقع ملا تو چلی آئے۔ سوری، لیکن جلدی میں میں کوئی تحفہ نہیں لا سکی۔ ڈیو رہا۔ نینی کدھر ہے؟ تھینک یو ویری مچ آپا، آپ تشریف لائیں، میری خوشی کو دوبالا کیا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ نینی ذرا پڑوس میں گئی ہیں، آتی ہوں گی، آپ اندر آئیں۔ اچھا چلو میں پھر آ جاؤں گی، بس مبارکباد ہی تو دینی تھی۔ نینی کی غیر موجودگی میں اسے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ابھی نینی کو بلا لاتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں سفیان، ابھی یوں بھی میں جلدی میں ہوں۔ ارشین نے عجلت میں اسے روک دیا، پھر کچھ فاصلے پہ کھڑے مہران پر نظر پڑتے ہوئے چونک گئے۔ السلام علیکم، اس نے اخلاقاً سے سلام کیا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مہران نے سر ہلا کر سلام کا جواب دینے کے بعد رسمی سے انداز میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سفیان، اب میں چلتی ہوں۔ جی نہیں آپا جی، میں نے بڑے مزے کے کباب بنائے، آپ کو کھا کر جانا ہوگا۔ اسی لمحے کہیں سے ناظران وارد ہوا اور سلام دعا کے بعد سفیان کے اسرار میں شمولیت اختیار کر کے بولا۔ ارشین مشکل میں پھنس گئی۔ نینی کی غیر موجودگی میں 3 مردوں کے گھروں میں بیٹھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں ضرور آؤں گی بھیا، لیکن اس وقت نہیں۔ کیوں اصرار کر رہے ہو سفیان؟ اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو انہیں جانے دو نا۔ بالآخر مہران نے سنجیدگی سے مداخلت کی، وہ اس کے گریز کو سمجھ گیا تھا۔ ارشین نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، سفیان کا منہ لٹک گیا، مگر اسی لمحے نینی آ گئی۔ ہو رہا دیکھیے، ہو رہا دیکھیے، اللہ نے میری بات سن لی۔ اب تو آپ نہیں جا سکیں گے۔ نینی انہیں روکیں، یہ اندر نہیں آ رہی۔ سفیان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اب ارشین کو اندر آنا ہی پڑا۔ بالآخر 1.25 گھنٹے بعد بہانے سے رخصت لے کر وہ پورچ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ لان میں بیٹھے موبائل پر محو گفتگو مہران پر پڑی۔ غالباً اس وقت سے ادھر ہی بیٹھا تھا۔ اسی لمحے موبائل آف کر کے اندر جانے کے لیے اٹھ کر اس کی سمت آیا تو ارشین سے نگاہ ملی تو رسماً میزبانی کے خیال سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ جا رہی ہیں آپ؟ یہ جملہ محض اخلاقاً زبان سے پھسلا تھا۔ وہ گھر بھر کی پسندیدہ ترین مہمان تھی، اس حساب سے اسے اخلاقاً اور نرمی سے پیش آنا فطری بات تھی۔ اب تو کسی حد تک وہ اس کی آمد سے مانوس ہو گیا تھا۔ جی بہت دیر ہو گئی ہے، یوں بھی عصر کی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ مہران نے اب کی بار پسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ براؤن پرنٹ کے عام سے کپڑوں میں براؤن سا بڑا دوپٹہ سر پر لیے جسم کے گرد اچھی طرح سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ شام کی اس پہر بہت انوکھی لگ رہی تھی، دوسروں سے مختلف اور پر اعتماد۔ ایسی خواتین کا خود بخود احترام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ ارشین گاڑی نکال کر نگاہ سے اوجھل ہو گئی اور مہران وہیں کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف آیا کیونکہ اسے بہت اہم فائل پر کام کرنا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، تبھی ناظر کو جاتے دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا۔ ناظر، تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ وہ جی اور سفیان تم نے؟ سفیان بھائی کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی بدحواس ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی، وہ میں آپ اچانک سا باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے تھوک نگلا اور جواب دیا۔ مہران ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا سفیان کے سامنے آیا اور دوسرے لمحے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ گھوم کر رہ گیا اور پھر تھر تھر کانپتے ناظر کے پاس ہے اور اتنی طاقت سے اس کے گالوں پر بھی 2 تھپڑ لگائے۔ ایک اضافی تھپڑ جھوٹ بولنے پر پڑا۔ اس نے دانت ایک دوسرے پر چبا کر ناظر سے کہا، جو تھپڑ کھا کر قالین پہ گرا اور اب اٹھنے کی کوششوں میں تھا۔ میں ہر کوتاہی برداشت کر سکتا ہوں مگر نماز میں سستی اور چوری قابل معافی نہیں ہے۔ سفیان اور ناظر گالوں پر ہاتھ رکھے ڈرے ڈرے انداز میں جھکی نظروں سے بھائی جان کے تیور ملاحظہ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی جان دین کے معاملے میں قطعی رعایت دینے کے روادار نہیں، خاص طور پر نماز اور روزے کی پابندی تو خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ باقی معاملات میں نینی مہران کی سخت طبیعت کے باعث جانتے ہوئے ناظر اور سفیان کی مدد کو آج دی، مگر اس معاملے میں وہ بھی پوری طرح مہران کا ساتھ دیتے ہیں اور اس وقت بھی وہ بالکل خاموش کھڑی رہیں۔ جانتے ہو نا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ چلو اب دونوں فوراً وضو کرو اور آؤ نماز پڑھو، ابھی کچھ وقت باقی۔ اور ہاں ناظر،
آئندہ جھوٹ بولا نا تو الٹا لٹکا دوں، سمجھے؟ سفیان بھائی، ملاحظہ کیجیے اپنا دایاں گال، کیونکہ مہران اب جا چکا تھا۔ بھائی جان کے ہاتھ کا پرنٹ کس خوبصورتی سے ثبت ہوا ہے۔ بیسن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ دھو رہے تھے جب ناظر کی نظر آئینے میں سفیان کی شکل پر پڑی۔ وہ ہی کر کے ہنسنے لگا، جبکہ سفیان نے خجالت سے اپنے دائیں سرخ گال کو دیکھا، پھر ناظر کا رخ آئینے کی طرف موڑ کر بولا، اور ملاحظہ کرو اپنی شکل، تمہارے تو دونوں گالوں پر بھائی جان کے ہاتھوں کی لکیروں کا نمونہ نقش ہو گیا۔ وہ جل کر بولا۔ ناظر نے گھبرا کر آئینہ دیکھا، پھر دونوں ایک دوسرے کی ردی حالت پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ویسے تو ہر بار امرین نمائش کے انتظار میں عرشین کا ساتھ دیتی تھی، مگر اس بار عرشین کو بغیر پوچھے ہی اندازہ تھا کہ وہ تعاون نہیں کرے گی۔ آخر وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کے موڈ کے پیش نظر اس نے اسے نہیں کہا تھا کیونکہ اس فائدہ کوئی نہیں تھا۔ دل جلانے کا اتفاق سے ساتھ موجود تھا، سو وہی ہاتھ بٹاتا رہا۔ لوک ورثہ میں 3 دن تک نمائش کے لیے بکنگ کروانے کے بعد پینٹنگز کو وہاں پہنچانے، سیٹ کرنے میں ساتھ نے بھرپور تعاون کیا۔ شکر ہے تمہاری پنڈی پوسٹنگ ہوگی، کم از کم مجھے آسانی ہوگی۔ جناب آپ کی آسانی کے لیے ہم مریخ پر جا سکتے ہیں، مگر براہ کرم یہ کلیوں والا کام نہ کروایا کرو۔ وہ کرا رہا تھا، ایسے پینٹنگز احتیاط سے پیک کر کے گاڑی میں رکھنا تھی۔ کام تمہارے بندے کر ہی رہا تھا، مگر موڈ خاصا خراب تھا۔ ابھی تو 3 دن بعد لوگ ورثہ سے واپس بھی لانا ہے۔ معاف رکھو، سعد نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ یوں بھی 3 دن بعد میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے، میں کسی صورت نہیں۔ کتنے بے مروت ہو، میرے لیے اتنا کام نہیں کر سکتے؟ مٹر چھیلتی امرین نے ٹیڑھی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ اس نے سعد سے بھی رسمی سا سلام کرنے کے بعد بات نہیں کی تھی۔ دل میں اس سے ناراض تھی۔ وہ کتنی عجیب تھی یہ ناراضگی، جس کی دوسرے بندے کو خبر ہی نہیں تھی۔ عرشین سے تو عرصہ ہوا وہ کلام ہی نہیں کر رہی تھی۔ جی نہیں چاہتا تھا اسے دیکھنے کا، اس سے بات کرنے کا۔ تمہاری خاطر۔ سعد کے پینٹنگز پیک کرتے ہوئے ہاتھ ایک لہجے کو رکے۔ اس نے بغور عرشین کی طرف دیکھا۔ عرشین بے ساختہ نظریں چرا کے اور اپنی بات کا تاثر مٹانے کو فوراً بند پڑی۔ اچھا بابا، واپسی کے لیے میں کچھ کر لوں گی۔ عدنان بان گیا تو اسے لے جاؤں گی۔ یوں بھی اب اپنی گاڑی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، 2-3 چکر لگا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے لے آؤں گی۔ مگر 3 دن بعد کیا ہوا؟ 3 دن بعد ہوا یہ کہ اس کی گاڑی دغا دے گی، تو اس کو گیراج میں چھوڑنا پڑا۔ سعد اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے نہ آ سکا، اور عدنان کی کالج ٹیم کا بہت اہم میچ تھا جسے وہ مس نہیں کر سکتا تھا۔ عرشین نمائش کے تیسرے دن بہت فکر مندی سے لوک ورثہ میں کھڑی تھی۔ خاصی کامیاب رہی تھی یہ نمائش۔ ابھی تک لوگ آ رہے تھے، 4 بج رہے تھے اور 5 بجے تک نمائش کا ٹائم ختم ہو جانا تھا۔ عرشین اب سامان سمیٹنا چاہ رہی تھی۔ اسلام آباد کا مخصوص ملگجا بادلوں بھرا ٹھنڈا بھیگا موسم اسے احساس دلا رہا تھا کہ بروقت کام سمیٹ کر گھر کی راہ لینی چاہیے۔ وہ کسی ٹیکسی کی تلاش میں لوک ورثہ کی عمارت سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ لوک ورثہ کے دائیں جانب چند فرلانگ پر سپر مارکیٹ کی دکانیں تھیں۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ اسی لمحے سفید ایف ایکس مارکیٹ سے نکل کر اس سمت گزرتے ہوئے رکی تھی۔ آپا، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ سفیان کی آواز کانوں میں باہر بن کر اتری تھی۔ اوہ شکر ہے، کسی اپنے کی شکل تو دیکھی۔ مجھے اس وقت مدد کی سخت ضرورت تھی سفیان۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور خوشی سے چور انداز میں مخاطب ہوئی۔ خیریت؟ سنجیدہ بھاری فکر مندانہ لہجے پر وہ ٹھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف متوجہ اور سر پیٹ کر رہ گئی۔ اپنی عجلت اور پریشانی میں وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکی کہ گاڑی مہران ڈرائیو کر رہا تھا اور سفیان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ بدحواسی سے بمشکل مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ گاڑی بند کر کے باہر آیا تھا۔ یونیفارم کے بجائے ایک گھریلو شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کے خوبصورت گھنے بال جو تھے، سنہرے گھنے بال بڑے سٹائلش انداز میں فراخ پیشانی پر بچھے ہوئے تھے اور لطیف ہوا کے جھونکوں سے بال جو ہیں وہ ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ کوئی خاص بات نہیں، بس وہ میری یہاں نمائش تھی۔ شام 5 بجنے کے بعد مجھے گھر سامان پہنچانا تھا اور میرے پاس مناسب ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ آپ کی نمائش لگی اور ہمیں خبر بھی نہیں؟ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، ہم ضرور دیکھیں گے، بلکہ اچھی لگی تو اپنے ڈرائنگ روم کے لیے خریدیں گے۔ آخر آپ کی کچھ بکری بھی تو کرانی ہے۔
وہ شریر ہوا سر رائس سے اتفاقی ملاقات پر وہ بہت خوش نظر آتا. شیطان لڑکے، میری نمائش بہت زبردست رہی ہے. یہاں کے لوگ تمہاری طرح بدذوق نہیں ہیں نا. اسی اثنا میں مہران کے موبائل پر کسی ٹرانسپورٹ کمپنی سے رابطہ ہو چکا تھا. اپنا تعارف اور کام بتانے کے بعد اس نے جگہ اور وقت بتایا. آپ 1 گھنٹے بعد گاڑی لوک ورثہ بھجوا دیں. 5 بجے دروازے پر ملنی چاہیے گاڑی. نمبر نوٹ کروا دیں گاڑی کا. اوکے تھینکس. اوکے. اس نے موبائل آف کر کے تصدیق طلب نظروں سے ارشین کی طرف دیکھا جو کام ہو جانے پر مطمئن نظر آتی. جی بہت بہت شکریہ. اب آئیے چلتے ہیں، آپ کی تصاویر بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی سمیٹے بھی شروع کرتے ہیں. بھائی جان آپ چلیں گے نا؟ آف کورس. سفیان نے اس لیے پوچھا کہ شاید بھائی کو مصوری میں دلچسپی نہ ہو اور کسی ضروری کام سے جانا نہ ہو. خیر. اس کی آمادگی دیکھ کر سفیان کو بہت خوشی ہوئی. آپ کی تصویروں کا موضوع بہت اچھا ہے، اس میں گہرائی پر اسراریت ہے. تصویریں دیکھتے ہوئے جب مہران نے سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے تبصرہ کیا تو سفیان بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. مہران نے سفیان سے پسند کروانے کے بعد 2 پینٹنگز بھی خریدی. باتوں باتوں میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے. سفیان کی کسی بات پر بے ساختہ ہنستے ہوئے جو ہی اس کی نگاہ دائیں طرف پڑی تو وہ سن ہو گئی. اسے لگا جیسے کسی نے زمین قدموں تلے کھینچ لیا. پروفیسر دانیال مہدی کی انگارے برساتی نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی. پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑے اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے. کیا ہوا؟ کیا سانپ دیکھ لیا؟ اس نے متواتر ساکت کھڑے دیکھ کر سفیان نے اس سے پوچھا. کچھ نہیں. میں سوچ رہی ہوں اب سامان سمیٹ لینا چاہیے. 10-15 منٹ رہ گئے ہیں. مہران کچھ فاصلے پر انہماک سے اس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا. سفیان نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچ جانے والی پینٹنگز پیک کروائیں. مہران گاڑی دیکھنے کے لیے نیچے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ڈرائیور اوپر آیا. ادھر سامان سمیٹ کر سوزوکی کی کیری پر رکھا. ارشی نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا. اور اب ہمارے ساتھ آئیں. ہم آگے چلیں گے اور ڈرائیور حضرت ہمیں فالو کریں گے. نہیں، خواہ مخواہ مہران صاحب کو زحمت ہوگی. اس نے کن اکھیوں سے ڈرائیونگ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے مہران کی طرف دیکھا. مہران صاحب کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، آپ تشریف رکھیے. سفیان مہران صاحب کہنے پر خاصا محظوظ ہوا تھا اور شرارت سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا. ارشین بری طرح سے جھنپ گئی تھی. آئیے ارشین. اس نے مہران نے کوئی تاثر دیے بغیر حتمی لہجے میں کہتے ہوئے پچھلا دروازہ کھولا. اسے لامحالہ بیٹھنا پڑا. سفیان کے ہونٹوں، آنکھوں، چہرے حتیٰ کہ پورا سراپے پر شرارتی سے کھلکھلاہٹیں برس رہی تھیں اور ارشین کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی خواہ مخواہ پزل ہو رہی تھی. بھائی جان موجود نہ ہوتے تو شاید وہ خوب اچھی طرح ارشین کا ناک میں دم کر دیتا، مگر فی الحال اسے نچلا بیٹھا پڑا تھا. بھائی جان FM لگا لوں؟ منع کروں گا تو کون سا تم باز آ جاؤ گے. FM کے بغیر تو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. لگا لو یار. گانا لگا تھا. ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو. ہاں بھائی جان پلیز غور سے سنیے، میرا بہت پسندیدہ گانا. اور آپ تو خیر سنیں گی. وہ جی بھر کے سے ستا رہا تھا اور ارشین صرف اسے گھور کر رہ گئی تھی. مہران نے یوں ہی سفیان کا دل رکھنے کو والیوم اونچا کر کے گانے پہ دھیان دیا. پھر چونک کر ذرا توجہ سے سننے لگا. آواز، موسیقی اور شاعری تینوں لاجواب تھے. کیوں کیسا؟ اچھا ہے. آگے بھی سنیے. اور ہاں ذرا اس گانے کو محسوس کر کے سنیے. بے سختہ سفیان کے زبان سے یہ پھسل گیا جبکہ مہران نے دانستہ یا نادانستہ اس کا جملہ نظر انداز کر کے کان گانے کے بولوں کی طرف لگا لے. شاعری اور آواز نے ایسا خوبصورت سما باندھا تھا کہ اس دل نشین موسم کا حسن اچانک نکھر گیا تھا. مہران نے دل میں گداز سا درد محسوس کیا. ایک میٹھا سا لطیف خوشبو بھرا احساس. شاید اچھی موسیقی کا جادو اسی طرح سر چڑھ کر بولتا ہے. مہران نے سوچتے ہوئے یوں ہی اڑتی پڑتی نگاہ عقبی آئینے پر ڈالی. ہلکے سبز کپڑوں میں سبز آنچل کو سر پر اور جسم پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے وجود کے اندر قید کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوتی جا رہی تھی. شاید وہ کسی گہری سوچ میں تھی جو شیشے چڑھانے کا خیال نہیں رہا. جب میکانکی انداز میں بال اور دوپٹہ سیٹ کرنے میں وہ لگی ہوئی تھی. بالوں نے کندنی چہرے کے گرد ہالہ سا بنا لیا تھا. ارشین نے بے خیالی میں نگاہ سامنے جمائی. اچانک مہران کی نظروں کا تصادم ہوا تو گیت کے بولوں کے زیر اثر عجب سی
حجاب امیز کیفیت سے دوچار ہو کر نگاہ کترا کر اور زیادہ نماک سے بال سمیٹ کر دوپٹے میں چھپانے لگی۔ مہران کو بھی ایک خاتون کی موجودگی میں گانے کے اس درجہ رومانوی بولوں پر عجیب سے جھجک محسوس ہوئی۔ البتہ سفیان آرام سے گانا انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی ایڑی اور انگلیاں بولوں کے ساتھ تھرک رہی تھیں اور پھر اگلے بول ابھرے۔ مہران نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر غیر ارادی طور پر آواز بہت کم کر دی تھی۔ اب گھر کے گیٹ پر اتریں گی یا کچھ فاصلے پر جا کر مہران نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی۔ پیچھے سے سوزوکی کی کیری کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مکمل ایڈریس ڈرائیور کو ارشین نے سمجھا دیا تھا۔ یوں بھی بس 1-2 گلیوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، اس لیے مہرین نے سوچا کہ وہ ارشین سے پوچھ لیں۔ میرا خیال ہے آپ یہیں روک دیں۔ ارشین کو اس بندے کی زیرک نگاہی اور معاملہ فہمی پر حد درجہ حیرت ہوئی۔ سفیان یہاں پر اترنے کی وجہ پوچھنے لگا، مگر پھر بھائی جان اور ارشین کے قطعی تیوروں کے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اوکے آپا، میری پارٹی میں آئیں گی نا؟ ضرور، بہت بہت شکریہ مہران صاحب۔ اور مہران صاحب کہنے پر سفیان کی شوق ہوتی نگاہوں نے اسے عجیب سا نروس کر ڈالا تھا۔ اللہ حافظ، مہران نے سنجیدگی سے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ ریڈیو سے ابھی تک گیت کے اولین بول ابھر رہے تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔